جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پہ نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ قدرت تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ عزیزو، قرآن کریم تو وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، مادہ حیات اور سرچشمۂ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہائے پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو دلیل اور عقیل جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی نیندوں میں پھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو چوہدائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام چوہدائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا احساس ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو قوت نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایک ہی تیز ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و شدت رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے کہ جس نے رسول کی ذات کو احسان بخشا۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے کہ جس نے پسماندہ قلوب کو تاثر بخشا۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت شانیاں نکل گئے۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے